میرے آپ کے سامنے دو سوالات ہیں. ایک سوال تو یہ ہے کہ جو نظریہ ضرورت پاکستان کی تاریخ میں متعارف کروایا گیا تھا، جس میں آئین کا استحصال کیا گیا، کیا اس نظریہ ضرورت کے بعد ابھی جو نظریہ ضرورت دوبارہ سے ایک نیا پیدا ہوا ہے وہ قانونی ہے یا نہیں؟ یہ نظریہ ضرورت جس دفعہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کیا ہے. میرا ایک یہ سوال ہے، اس پہ میں روشنی ڈالوں. دوسرا یہ ہے کہ ہمارے ادارے آج بھی اتنے کمزور ہیں کہ جو بھی حکومت آتی ہے وہ ان اداروں کو اپنے ہاتھوں پہ تگنی کا ناچ نچاتی ہے اور یہ ادارے ناچتے ہیں. یہ کب مضبوط ہو؟ یہ دو سوالات ہیں، اس پہ میں ذرا بات کروں. پہلا سوال تو یہ ہے کہ جو نظریہ ضرورت ہے وہ یہ آ گیا ہے کہ ہمارے موجودہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب یہ آئے روز قانون میں لچک ڈال کے اور عجیب سے فیصلے دے رہے ہیں. میں اس میں یہ بات ان کا بڑا میں اسٹرکٹلی اس بات پہ میرا موقف ہے کہ یا قانون کسی بات پر موجود ہے یا قانون موجود نہیں ہے، یا قانون کسی بات کا کہتا ہے یا قانون کسی بات کا نہیں کہتا ہے. یہ درمیانے رستہ عدالت سپریم کورٹ ہمارا ایک جرگہ بن گئی ہے، جو سالس بن گئی ہے، پنچایت بن گئی ہے کہ جی آپ بھی مذاکرات کریں وہ بھی مذاکرات کریں. اب میں تمام آپ لوگوں سے ایک سوال پوچھتا ہوں. ہم لا کے اسٹوڈنٹ ہیں، ہم 3 ٹرمز پڑھتے ہوتے ہیں لا میں. ایک ہوتی ہے شیل، ایک ہوتا ہے مے، ایک ہوتا ہے شوڈ. اب یہ لفظ شیل کا کہاں پہ استعمال ہوتا ہے؟ جہاں پہ ہم اسٹوڈنٹس کو بتاتے ہیں اور ہمیں ہمارے ٹیچرز نے بتایا ہے کہ جہاں کہیں پر بھی شیل کا لفظ آ جائے وہ مینڈیٹری ہوتا ہے، وہ کمپلسری ہوتا ہے، اس پہ کوئی تھنکنگ کا کوئی گنجائش نہیں ہوتی ہے. جسٹ ایکٹ اپون ہوتا ہے، چاہے وہ ٹھیک ہے غلط ہے، جسٹ ایکٹ اپون ہوتا ہے. شیل کی یہ پروویژن ہے. اور میں ہوتا ہے ڈسکریشن ہوتی ہے، ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا ہے. یہ اپنی جو ویسٹڈ ایک رائٹ ہوتا ہے کسی بھی بندے کے پاس کہ اس کو ایکسرسائز کرے یا نہ کرے. اور جو شوڈ کا لفظ ہوتا ہے وہ ڈائریکٹو ہوتا ہے کہ آپ کو یہ کرنا چاہیے، اور ایکسیپشنل کیسز میں آپ وہ کام نہیں بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو ریزنز دینی پڑتی ہیں جب آپ وہ کام نہیں کرتے. تو یہاں پر میرا سوال یہ ہے کہ آئین جب 90 روز میں الیکشن کا کہتا ہے اور وہاں پر لفظ لکھا ہوا ہے شیل بی ود ان 90 days، شیل کا لفظ ہے. چیف جسٹس کے پاس آئین میں یا سپریم کورٹ کی کوئی ججمنٹ ہے یا آئین سے بالا تر تو کچھ بھی نہیں ہے پاکستان میں. تو یہ مجھے بتا دیا جائے کہ یہ جو شیل کی تشریح اب نئی کر دی گئی ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ ایک نیا نظریہ ضرورت ہے جو کہ آج کا ڈالا ہوا گند ہے جو کل کسی بھی وقت میں مزید پاکستان کو نیچے لے کے جائے گا. یہ چیزیں ہمارے ملک میں بجائے اس کے کہ اسٹریم لائن کی جائیں، ڈیفائن کر دی جائیں، ونس فار آل سیٹل کر دی جائیں، اور یہ ہر دفعہ ایک نئی ٹرم کو سامنے لے کے آیا جاتا ہے. یہ بندوں کو اختیار دے دیا جاتا ہے، اداروں کو اختیار نہیں دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان ہمارا آج تک اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہو پایا ہے. یہ ایک نیا نظریہ ضرورت ہے جس کو سمجھنا ضروری ہے، اور یہ بہت نقصان دہ ہے، اور آنے والے وقتوں میں اس کا نقصان ملک پاکستان کو اٹھانا پڑ سکتا ہے. اللہ نہ کرے یہ اٹھائے، لیکن یہ میں رہوں یا نہ رہوں، لیکن یہ میری ویڈیو یہ بتائے گی کہ جو میں ابھی یہ بات کہہ رہا ہوں یہ آنے والے وقتوں میں اس کا اثر ایسے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. ایک دوسرا سوال، ہمارے ادارے کتنے کمزور ہیں؟ اداروں میں صرف ایف آئی اے نہیں ہے کہ وہ جو وزارت داخلہ کے کنٹرول میں آ کے جس کو مرضی گرفتار کرے قانونی، اور وہ جو ڈائریکشن ہے اس کو ایکٹ اپون کرتی رہے. جو کہ اس بات کا ضرور ہے کہ سلمان شہباز جب بری ہو جاتا ہے ایک مقدمے میں، کرپشن کے کیسز، منی لانڈرنگ کے کیس میں بری ہو جاتا ہے، میرا سوال یہ ہے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ سے بھی یہ ہے کہ ٹھیک ہے وہ بے گناہ تھا، وہ ہو گیا. جس بندے نے اس کے خلاف کیس رجسٹر کیا، جس بندے نے اس کو چالان کیا، جو بندہ اس کے خلاف ایویڈنس تھا، مجھے یہ بتا دیں کہ ان بندوں کے اس ادارے کے خلاف انہوں نے کیا کارروائی کی ہے؟ کچھ بھی نہیں کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی بھی چینج نہیں لانا چاہتے. یہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہے، جو اقتدار میں آئے گا اپنی مرضی کی منشا پائے گا. اب ایف آئی اے کو استعمال کیا جا رہا ہے عمران خان کے خلاف. تو کیا ہمارا ادارہ اتنا مضبوط نہیں ہے کہ ٹھیک کو ٹھیک کہے اور غلط کو غلط کہے؟ اور پھر میں یہ بات کہتا ہوں کہ یہ ان کے اوپر چیک جو ہوتا ہے وہ عدالتوں کا ہوتا ہے. عدالتیں جو عوام ہیں ان کے حقوق کی محافظ ہوتی ہیں. تو یہ کس طرح کی محافظ ہیں کہ جن کے سامنے آئین کی، قانون کی، حقوق کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے اور یہ خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں؟ اگلی بات یہ ہے کہ ادارے اتنے کمزور ہیں، یہ سپریم کورٹ اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ کیا اس کو یہ نظر نہیں آتا کہ اس کے اختیارات میں مداخلت کی جا رہی ہے؟
تو یہاں پر میرا ایک سوال پوری قوم سے یہ بھی ہے کہ جب بھی کوئی ادارہ کمزور ہوتا ہے اس کا خمیازہ، اس کا نقصان عوام کو اٹھانا پڑتا ہے. صاحب حیثیت یا جو اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں، بہت ایکسیپشنل بات ہے ان کو کبھی نقصان اٹھانا پڑا ہو، لیکن عام عوام اس چکر میں ضرور پستی ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ ابھی جو عدالتیں ہیں جو کسی کے کہنے پہ اگر فیصلے کرتی ہیں تو اس کو بھی سوچا جائے. اور میں یہ بات ضرور کہوں گا، دس از دا رائٹ ٹائم. یہ وہ وقت ہے کہ جس میں ملک کی ایک نئی سمت کو تعین کیا جائے، اس لیے کہ جو گند پیچھے 70 سالوں میں ڈل گیا اب اس گند کو سمیٹ دیا جائے، بجائے اس کے کہ اس کی کنٹینیویشن رہے. اگر کنٹینیویشن رہی تو ہماری آنے والی نسلیں اس ملک سے راہ فرار اختیار کریں گی، اور بدقسمتی سے ہم آج بھی ایک قوم نہیں بن سکے ہیں، اور آنے والے وقتوں میں بھی کوئی امکان نہیں ہے کہ ہم قوم بن سکیں، سوائے اس کے کہ یہ جو عدالتیں ہیں یہ اپنا رول پلے کریں. صحافیوں سے تو ہم گلہ ہی نہیں کرتے ہیں کہ صحافی تو چینلز مالکان کی مرضی اور منشا کے مطابق ہی چلتے ہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں عدالتیں اگر اپنے آپ کو محدود کر کہ کیا قانون میں یہ لکھا ہوا ہے کیا یہ شخص ایسے کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، اور جب اگر عدالت کے سامنے نوٹس میں آ جاتا ہے ایک گرفتاری ہے وہ غیر قانونی ہے، چاہے عمران خان کی چاہے کسی کی بھی ہے، اگر وہ غیر قانونی وہ ڈکلیئر کرتے ہیں تو وہ غیر قانونی حرکت کرنے والوں کے خلاف کارروائی کب ہوگی؟ یہ صرف اس گورنمنٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ پی ٹی آئی گورنمنٹ نے بھی اس میں کوئی کام نہیں کیا، یہ پی ڈی ایم نے بھی کوئی کام نہیں کیا. اس سے پہلے تو اللہ ہی حافظ تھا، وہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ پیپلز پارٹی یا نون لیگ ایسے ویسے کریں. لیکن یہ کب سوچے گا کہ اگر ایک پولیس والا کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو کیا عدالت یہ کہہ دے گی جی یہ زیادتی اس نے کی ہے لیکن وہ دوسرا بندہ اب دوبارہ سے اپنے دادرسی کر لے. تو یہ جو زیادتی کی ہے تو یہ کیا ہے؟ اس پہ ایک آخر میں ایک لطیفہ سنا کے اس بات کو میں ختم کرتا ہوں. جو میری بات کی عکاسی اس لطیفے سے ہو جائے گی کہ کسی بندے نے دوسرے کو تھپڑ مارا تو بات قاضی کی عدالت تک جا پہنچی. تو قاضی نے دونوں بندوں کے موقف سننے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ جس بندے نے تھپڑ مارا ہے اس کو 50 ریال جرمانہ کیا جائے. اس بندے نے کہا جی کہ ٹھیک ہے میں 50 ریال دیتا ہوں لیکن میرے پاس ابھی ہے نہیں ہے تو میں گھر سے منگوا کے دیتا ہوں. تو گھنٹہ گزر گیا، 2 گھنٹے 3 گھنٹے گزر گئے تو وہ 50 ریال نہ آئے. تو جس بندے کو تھپڑ پڑا ہوا تھا وہ بندہ اٹھا، اس نے جج صاحب کے منہ پر ایک کس کے تھپڑ مارا اور اس کو کہا کہ جب یہ 50 ریال آئے یہ آپ رکھ لینا، میرا ٹائم قیمتی ہے میں جاؤں. اللہ ہی ہمارے ملک پہ آسانی کرے. تھینک یو ویری مچ.